السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم کا دائرہ عمل کیا ہے، یا تعلیم کے ذریعے فرد کے کردار میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یا تعلیم کے ذریعے انسانی کردار میں کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، وضاحت کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے۔ تعلیم کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے۔ تعلیم افراد میں مکمل طور پر تبدیلیاں لاتی ہے، یعنی کہ چینجز لے کے آتی ہے، اسے حقائق کے متعلق بناتی ہے، اس کے اخلاق و کردار اور رویے کی اصلاح کرتی ہے، اور اسے معاشرے کی عملی زندگی یعنی کہ پریکٹیکل لائف میں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے یعنی کہ انڈیویجول لیول پر اور کولیکٹیو لیول پر کامیاب شہری کا کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہے، اور یہ تبدیلی انسانی کردار میں درج ذیل صورتوں میں رونما ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے وقوفی تبدیلی، جس کو کوگنیٹو چینج کہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے تاثراتی تبدیلی، جس کو افیکٹو چینج کہتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے مہارتی تبدیلی، جس کو سائیکو موٹر چینج کہتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے وقوفی تبدیلی، کوگنیٹو چینج۔ وقوفی تبدیلی سے مراد کسی فرد کی معلومات اور تصورات میں اضافہ ہونا ہے، یعنی کہ اس کو انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تعلیم کے ذریعے ہی طالب علم کو مختلف اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اسے نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس نئی معلومات سے اس کے اندر وقوفی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا وہ مختلف اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے، وہ مختلف اشیاء کو پہچانتا ہے، اس کے متعلق معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، حافظے یعنی کہ میموری کی مدد سے اسے دوبارہ دہراتا ہے، اس کی تشریح و توضیح کرتا ہے، اس کے متعلق مختلف اجزاء معلوم کرتا ہے، ایلیمنٹس یعنی کہ معلوم کرتا ہے، اشیاء کو مجموعی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کے مقاصد کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے افیکٹو چینج، یعنی کہ تاثراتی تبدیلی۔ اس کا تعلق فرد کی عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کے تحت طالب علم کسی چیز پر توجہ دیتا ہے، پھر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی وہ اسے اپنائے تو کتنا فائدہ حاصل ہوگا، اگر نہ اپنائے تو کتنا نقصان ہوگا۔ اس تبدیلی میں اس کی اپنی پسند یا ناپسند کا تعلق ہوتا ہے۔ تاثراتی تبدیلی عام طور پر فرد کی سوچ کا مستقل حصہ ہوتی ہے۔ یہ فرد کی شخصیت کو مخصوص رجحان دیتی ہے، یعنی کہ ٹینڈنسی دیتی ہے، جس سے فرد کے اعمال کی بنیاد پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مہارتی تبدیلی، سائیکو موٹر چینج۔ مہارتی تبدیلی سے مراد ایسی تبدیلی ہے جس کی بدولت فرد عملی سرگرمیاں انجام دینے کے قابل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے کرداری مقاصد میں مہارتی تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وقوفی اور تاثراتی تبدیلی کے بعد مہارتی تبدیلی تعلیم کے عمل کا بنیادی وصف ہے، یعنی کہ خوبی ہے۔ مہارتی تبدیلی کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے انسان کوئی نہ کوئی ہنر حاصل کر لیتا ہے۔ تعلیم جہاں طلباء کو معلومات فراہم کرتی ہے تو وہاں اسے اپنے رویے اور کردار میں تبدیلی کے لیے آمادہ بھی کرتی ہے، یعنی کہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ اس کی وضاحت ایک مثال سے بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک طالب علم کو یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو ہمدردی کے عنوان پر اگر کوئی کہانی سنائی جائے تو اسے واقعاتی لحاظ سے ٹھیک سمجھ کر بیان کر دے تو وہ اس کے لیے وقوفی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر اسے اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے گا تو اس میں تاثراتی یا کرداری تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی حاجت مند کی عملاً مدد کر دے گا، یعنی کہ پریکٹیکلی اگر وہ ہیلپ کر دیتا ہے تو یہ مہارتی تبدیلی ہوگی۔ اس سے طلباء کے کردار و سیرت میں تبدیلی رونما ہوگی، اور مطلوبہ مقصد یعنی جیسا طالب علم کو چاہتے تھے وہ ویسا بن جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔